السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کا پھر آئی پلس اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، صفائی، سبق نمبر 21 ہے یہ کتاب میں، اور یہ ایک نظم ہے، خوبصورت سی نظم ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ صفائی ہیں رکھتے جو بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں باتمیز۔ صفائی ہیں رکھتے جو بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں باتمیز۔ صفائی ہیں رکھتے جو بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں باتمیز۔ صفائی سے انسان انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے۔ صفائی سے انسان انسان ہے، صفائی سے انسان انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے۔ صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، صفائی رکھے گی تمہیں تندرست۔ جو رہتا نہیں صاف ہوتا ہے سست، جو رہتا نہیں صاف ہوتا ہے سست۔ جنہیں صاف رہنے کی عادت نہیں، جنہیں صاف رہنے کی عادت نہیں، نہیں ہوتی ایسوں کی عزت کہیں۔ جنہیں صاف رہنے کی عادت نہیں، نہیں ہوتی ایسوں کی عزت کہیں۔ صفائی ہر ایک چیز کی جان ہے، صفائی ہر ایک چیز کی جان ہے۔ صفائی سے خوش رہتا انسان ہے۔ صفائی 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 ہر ایک چیز کی جان ہے، صفائی سے خوش رہتا انسان ہے۔ جو بچے ہمیشہ نہاتے نہیں، جو بچے ہمیشہ نہاتے نہیں، اسکول منہ دھو کے جاتے نہیں، اسکول منہ دھو کے جاتے نہیں۔ جو بچے ہمیشہ نہاتے نہیں، اسکول منہ دھو کے جاتے نہیں، وہ کر لیتے ہیں ذہن کا اپنے ناس، وہ کر لیتے ہیں ذہن کا اپنے ناس۔ نہیں ہوتے پھر امتحانوں میں پاس، نہیں ہوتے پھر امتحانوں میں پاس۔ جو بچے ہمیشہ نہاتے نہیں، اسکول منہ دھو کے جاتے نہیں، وہ کر لیتے ہیں ذہن کا اپنے ناس۔ نہیں ہوتے پھر امتحانوں میں پاس۔ غلیظ اور گندے ہیں کپڑے اگر، غلیظ اور گندے ہیں کپڑے اگر،
تو گھن کھائے گا تم سے ہر ایک بشر، غلیظ اور گندے ہیں کپڑے اگر، تو گھن کھائے گا تم سے ہر ایک بشر، اگر صاف ستھرا رکھو گے لباس، اگر صاف ستھرا رکھو گے لباس، اگر صاف ستھرا رکھو گے لباس، محبت سے سارے بٹھائیں گے پاس، محبت سے سارے بٹھائیں گے پاس۔ یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، یہ ہوشیار، یہ ہوشیار، ہوشیار، یہ ہوشیار، یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے۔ کتابیں صفا، کتابیں صفا صاف جزدان ہے، کتابیں صفا صاف جزدان ہے، یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، کتابیں صفا صاف جزدان ہے۔ صفائی جو رکھتے ہیں بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں بدتمیز، جو بچے ہمیشہ نہاتے نہیں، اسکول منہ دھو کے جاتے نہیں، وہ کر لیتے ہیں ذہن ذہن ذہن، وہ کر لیتے ہیں ذہن ذہن ذہن، وہ کر لیتے ہیں ذہن کا اپنے ناس، نہیں ہوتے پھر امتحانوں میں پاس۔ صفائی جو رکھتے ہیں بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں بدتمیز، یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، کتابیں صفا صاف جزدان ہے۔ نظم آگے بھی ہے، جو بچہ سدا صاف رہتا نہیں، تو جی کام میں اس کا لگتا نہیں، جو بچہ سدا صاف رہتا نہیں، تو جی کام میں اس کا لگتا نہیں۔ ہمیشہ صفائی سے لکھا کرو، کبھی داغ کاپی پہ آنے نہ دو، ہمیشہ صفائی سے لکھا کرو، کبھی داغ کاپی پہ آنے نہ دو۔ پڑھو تم کتابیں صفائی کے ساتھ، لکھو جب نہ بھرنا سیاہی سے ہاتھ، پڑھو تم کتابیں صفائی کے ساتھ، پڑھو تم کتابیں صفائی کے ساتھ، لکھو جب نہ بھرنا سیاہی سے ہاتھ۔ رکھو اپنے رہنے کا کمرہ صفا، دھرو چیزیں ترتیب سے جا بجا، رکھو اپنے رہنے کا کمرہ صفا، دھرو چیزیں ترتیب سے جا بجا۔ ہو جس روز تم امتحان میں شریک، ہر ایک چیز گھر سے چلو کر کے ٹھیک، ہو جس روز تم امتحان میں شریک، ہر ایک چیز گھر سے چلو کر کے ٹھیک، بنو پیارے بچوں صفائی پسند، بنو پیارے بچوں صفائی پسند، بھلانا نہ تم عمر بھر میری پند،
بنو پیارے بچوں صفائی پسند، بھلانا نہ تم عمر بھر میری پند، بنو پیارے بچوں صفائی پسند، بھلانا نہ تم عمر بھر میری پند۔ پیارے بچوں، یہ نظم الحمدللہ ہم نے مکمل پڑھی۔ اب الفاظ و معانی: عزیز پیارا، ناس برباد، جا بجا جگہ جگہ، پند نصیحت، غلیظ ناپاک گندا، صفا پاک صاف، حیوان جانور، بشر انسان، سدا ہمیشہ، باتمیز تمیز والا، گھن کھانا نفرت کرنا، جزدان بستہ جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، بستہ بیگ جو آپ لے کے جاتے ہیں اس کو جزدان، وہ تھیلا بھی جزدان بولا جاتا ہے، اس تھیلے اور اس باکس کو بھی جس میں قرآن رکھا جاتا ہو اس کو بھی جزدان بولتے ہیں، یا جس میں قرآن رکھ کر کے دیوال پہ ٹانگتے ہیں اس کو بھی جزدان بولتے ہیں، جس باکس میں قرآن رکھتے ہیں اس کو بھی جزدان بولتے ہیں، اور جو بستہ ہے جو آپ کا بیگ ہے اس کو بھی جزدان بولتے ہیں۔ سوالات کئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ صفائی کے کیا فائدے ہیں؟ گندگی کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس نظم میں کن کن چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کہ شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ صاف نہ رہنے سے ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ ہوشیار لڑکے کی پہچان کی شعر میں کی گئی ہے۔ وہ شعر سناؤ جس میں کاپی اور کتابیں صاف رکھنے کا ذکر ہے۔ اس نظم کو یاد کر کے سناؤ۔ حمزہ یہاں بالکل صحیح لگا ہوا ہے۔ ہوشیار لڑکے کی پہچان کس شعر میں کی گئی ہے؟ یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، کتابیں صفا صاف جزدان ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے میں نے ایک سوال کا آپ کو جواب میں نے جس طرح بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ اور بھی سوالوں کے جواب ضرور تلاشیں گے اور جانیں گے۔ پڑھو اور لکھو۔ انسان صاف ستھرا رہتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے۔ جانور گندا رہتا ہے، جانور گندا رہتا ہے۔ بچوں اگر تم بھی حیوان کی طرح گندے رہو گے، بچوں اگر تم بھی حیوان کی طرح گندے رہو گے تو ہر آدمی تم سے گھن کرے گا، ہوشیار لڑکا اپنی کتابیں اور بستہ صاف رکھتا ہے۔ دو طرح سے، ایک لفظ ہوشیار ہے، ایک ہوشیار۔ ہوشیار پڑھیں گے جب اس طرح لکھا رہے گا، اور ہوشیار پڑھیں گے جب لکھا ہوا ہے آپ کی نظم میں، آپ نے دیکھا ہے۔ ہاتھ سیاہی سے نہیں بھرتا، اپنا ہر سامان ترتیب سے رکھتا ہے۔ بچوں یہ نصیحت کی باتیں ہیں، انہیں یاد رکھو، دیکھو کوئی بات بھولنے نہ پائے۔ اس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھ دیا ہے، آپ اس کو لکھیں گے اپنی کاپی میں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، قوسین میں لکھے لفظوں کے ذریعہ خالی جگہوں کو پر کیجئے۔ یہاں پر حمزہ غلط لکھا ہے، پرنٹنگ مسٹیک ہے، یعنی قوسین میں لکھے گئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہیں پر کیجئے۔ یہ دیکھیے قوسین میں بریکٹ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ہوشیار لڑکے کا صاف ہے کیا؟ جزدان۔ اگر کپڑے گندے رہیں گے تو ہر بشر
کھائے گا، کیا کھائے گا؟ گھن. یہاں حمزہ بالکل صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے انشاءاللہ آگے بھی لگا سکتے ہیں. جملے پڑھو اور سیکھو. پند. استاد کی پند و نصیحت غور سے سنو. ماں باپ کی پند ہرگز مت بھلانا. حیوان. بیل ایک حیوان ہے. انسان کو حیوان کی طرح نہیں رہنا چاہیے. جا بجا. خالد کی کتابیں جا بجا پڑی ہیں. اپنی کتابیں ترتیب سے رکھو، جا بجا مت پھینکو. میرے قلم، کتابیں اور کاپیاں جا بجا ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. حمزہ یہاں بالکل صحیح لگا ہے، ہم کو لگانا چاہیے اس طرح. عزیز. محنتی لڑکا استاد کو عزیز ہوتا ہے. گندا لڑکا کسی کو عزیز نہیں ہوتا ہے. بشر. گندے بشر سے ہر کسی کو گھن آتی ہے. ہر بشر کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. تو یہ جملے آپ کو پڑھنے ہیں، بار بار پڑھنے ہیں بچوں. بار بار جب آپ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ ان الفاظ کو پھر بعد میں استعمال بھی کرنے کا ہنر جان سکیں گے، اور آپ کے دماغ میں یہ الفاظ اور یہ جملے رہیں گے. اشعار کے ساتھ ان کا مطلب بھی سمجھیں. لکھا ہوا ہے یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، کتابیں صفا صاف جزدان ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ ہوشیار اور چالاک لڑکے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کتابیں صاف ستھری اور جزدان یعنی بستہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے. شعر اس کا مطلب. ہوشیار اور چالاک لڑکے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کتابیں صاف ستھری اور جزدان یعنی بستہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے. دوسرا شعر. رکھو اپنے رہنے کا کمرہ صفا. رکھو اپنے رہنے کا کمرہ صفا، دھرو چیزیں ترتیب سے جا بجا. دھرو چیزیں ترتیب سے جا بجا. کیا مطلب؟ بچوں اپنے رہنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو. بچوں اپنے رہنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو. اپنے سامان ترتیب سے رکھو، یعنی اپنا قلم قلم کی جگہ. اپنا قلم قلم کی جگہ. کاپی کاپی کی جگہ اور کتاب کتاب کی جگہ پر رکھیں. بچوں اپنے رہنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو. اپنے سامان ترتیب سے رکھو، یعنی اپنا قلم قلم کی جگہ، کاپی کاپی کی جگہ اور کتاب کتاب کی جگہ پر رکھیں. تو اس طریقے سے ہم نے اشعار کے معنی بھی الحمدللہ جان لیے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاں اور نہیں میں جواب دیجیے. دیجیے میں حمزہ غلط لکھا ہے. اب کیا آپ سدا صاف ستھرے رہتے ہیں؟ آپ کو غور کرنا ہے بیٹا، آپ کو دھیان دینا ہے کہ کیا آپ یعنی جواب دیتے ہوئے آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کا جواب سچ ہے کہ جھوٹ ہے. ایسا نہ کیجئے کہ چونکہ سدا صاف ستھرا رہنا اچھا ہوتا ہے تو لگا دوں کہ ہاں نہیں. ایسا نہیں کیجئے. سوچئے کہ کیا آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں؟ اگر ایک آدھ دن کبھی گندگی یا 2 دن کبھی گندگی آ جائے تو بھی آپ ہاں لکھ سکتے ہیں. لیکن 1-2 دن خالی صاف رہتے ہو، باقی گندگی رہتی ہو آپ کے یہاں، تو پھر آپ وہاں ہاں مت لکھیے. تو خوب سوچ کر لکھیے. یہاں ہاں اور نہیں دونوں آپ کے اوپر ہے. ہاں اور نہیں آپ کے سچ اور جھوٹ پر ہے. اسی طریقے سے آپ کا جزدان
जुज के जीम पर पेश है और जे पर जज़म है और दाल पर जबर है। जुजदान यानी बस्ता गंदा है। आपका जुजदान गंदा है। अब अगर गंदा है तो लिखिए हाँ, और गंदा नहीं है तो लिखिए नहीं। लेकिन मतलब यह है कि क्यों हमारा जुजदान गंदा रहे? कुरान जिस बॉक्स में है वो क्यों गंदा रहे? कुरान जिस थैली में है वो थैली क्यों गंदी रहे? हमारी किताबें जिस बस्ते में है वो क्यों गंदा रहे? ना रहे। इसलिए हमको एहसास करना है। यहां पर भी आप हाँ या नहीं उस हिसाब से लिखिए। अगर आपका गंदा है और लिखना पड़ा हाँ, तो कोशिश करिए कि आइंदा नहीं गंदा रहे। क्या आप बातमीज लड़के को पसंद करते हैं? बातमीज यानी जो सलीकामंद हो, जो शरीफ हो, जो साफ सुथरा हो, जो तमीज वाला हो। अगर आप लिखते हैं हाँ, तो फिर आपको सोचना होगा कि आपकी दोस्ती किन लड़कों से है। साफ सुथरे लड़कों से है, जो खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, जो गालियां नहीं देते हैं, उनसे है, या जो गालियां देते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू नहीं करते हैं, गंदे रहते हैं, उनसे है। इसलिए जवाब में झूठ ना करिए। आप बातमीज लड़का बनना पसंद करते हैं, इंशाअल्लाह आप सबका जवाब होगा हाँ, पसंद करते हैं। और किसी अच्छी चीज को पसंद करना भी एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये खाली जगह जो भरना था ये मुकम्मल हुआ। बच्चों यहां लिखा तस्वीरें पहचाने और किताब के एतबार से मुनासिब लफ्ज लिखे। अब देखिए, साफ, किताबें, गलीज, किताब, दाग, जुजदान, हैवान, तरतीब। साफ, किताबें, गलीज, किताब, दाग, जुजदान, हैवान, तरतीब। अब इनमें से अल्फाज भी दिए हुए हैं, आप यहीं से मदद ले सकते हैं। अब देखिए ये क्या है? बस्ता है। अब बैग है। अब इसमें से कौन सा लफ्ज सेट होगा? तो हम देखते हैं कि ये लफ्ज यहां पे सेट हो रहा है। क्या है वो? जुज़दान। जुज़दान ये किस चीज की तस्वीर है? ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कॉपी की तस्वीर है। हाँ, कॉपी। कॉपी किसी बच्चे ने खराब कर ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कॉपी इस तरह से गंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉपी है। यहां पे देखते हैं कौन से अल्फाज हैं। यहां पे किताबें, किताब, कॉपी नहीं है। यहां पे साफ, किताबें, गलीज, किताब, दाग, जुजदान, हैवान, तरतीब। तो फिर हम देखते हैं कि ये एक दाग लगा हुआ है। तो फिर यहां पे हम कौन सा लफ्ज लिखेंगे? यहां दाग होगा। इसी तरीके से हम ये देखें ये कैसा है और ये कैसा है। तो अब ये गलीज है, ये गलीज है। और कौन सा लफ्ज है यहां पे देखते हैं? हाँ, साफ का लफ्ज भी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? साफ। ऐसे ही हम देखेंगे ये जो है क्या है और किस तरह से है, गौर करते हैं। हम देखेंगे जो अल्फाज हैं यहां पे, कई अल्फाज। एक लफ्ज है तरतीब। अभी आपको ये तस्वीर देखिए, ये तरतीब से नहीं है। किताबें हैं, किताब है, लेकिन ये जो है ये तरतीब से है।
تو گویا یہاں پہ ہم لکھیں گے ترتیب، ترتیب۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ جو ہے کتابیں، کتابیں بھی ہو گیا، غلیظ بھی ہو گیا، صاف بھی ہو گیا، داغ بھی، جزدان بھی، ترتیب۔ حیوان اور کتاب بچے ہیں، تو یہ کتاب ہے اور یہ حیوان ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً آپ کو سارے یہاں پہ بتا دیے، یہاں ہم نے بتا دیا یعنی تمام جگہوں پہ کہ کیا لکھیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ ہم بتا نہیں سکتے۔ پیارے بچوں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ہم سبق کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ صفائی ہے رکھتے جو بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں باتمیز۔ صفائی سے انسان انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے۔ صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، جو رہتا نہیں صاف ہوتا ہے سست۔ جنہیں صاف رہنے کی عادت نہیں ہوتی ایسوں کی عزت کہیں۔ صفائی ہر ایک چیز کی جان ہے، صفائی سے خوش رہتا انسان ہے۔ جو بچے ہمیشہ نہاتے نہیں، اسکول منہ دھو کے جاتے نہیں، وہ کر لیتے ہیں ذہن کا اپنے ناس، نہیں ہوتے پھر امتحانوں میں پاس۔ غلیظ اور گندے ہیں کپڑے اگر، تو گھن کھائے گا تم سے ہر ایک بشر۔ اگر صاف ستھرا رکھو گے لباس، محبت سے سارے بٹھائیں گے پاس۔ یہ ہوشیار لڑکے کی پہچان ہے، کتابیں صفا صاف جزدان ہے۔ جو بچہ سدا صاف رہتا نہیں، تو جی کام میں اس کا لگتا نہیں۔ ہمیشہ صفائی سے لکھا کرو، کبھی داغ کاپی پہ آنے نہ دو۔ پڑھو تم کتابیں صفائی کے ساتھ، لکھو جب نہ بھرنا سیاہی سے ہاتھ۔ رکھو اپنے رہنے کا کمرہ، دھرو چیزیں ترتیب سے جا بجا۔ ہو جس روز تم امتحان میں شریک، ہر ایک چیز گھر سے چلو کر کے ٹھیک۔ بنو پیارے بچوں صفائی پسند، بھلانا نہ تم عمر بھر میری پند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔